سورہ طارق کا شان نزول کیا ہے؟ باطنی صفائی ہوتی ہے، علاج کے بعد بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کے جسم سے جتنے بد اثرات ہیں وہ نکالے جائیں۔ اس کے لیے سورہ طارق بڑا اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے۔ ہم علاج معالجہ کرتے ہیں لیکن اس کے ارد گرد ایک جو نیگیٹیوٹی کا ایک وہ حالہ بن جاتا ہے، وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس سے جان چھڑوانا بڑی مشکل ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں بھی ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کا کوئی وظیفہ کریں سورہ طارق کے حوالے سے۔ خاص طور جو شخص سورہ طارق پہ عامل ہو جاتا ہے یا اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اس کے ساتھ ابلیس اور اس کے چیلے کبھی پنگا نہیں لیتے۔ حصار کے لیے کیا وظائف پڑھے جا سکتے ہیں؟ چاروں گھر کے کونوں میں کیل لگا کے وہ کیا جاتا ہے۔ جب بھی کوئی پلاٹ ہے، جب اس کی وہ بنیادیں رکھتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ چاروں کونوں میں کیل لگا دی اور ایک درمیان میں بالکل سینٹر میں یہ سورہ طارق کو پڑھ کے، یعنی کہ اور جن لوگوں کا آلریڈی گھر بن چکا ہوتا ہے وہ بھی اس کا کوئی بھی عامل اگر آپ کو مل جاتا ہے سورہ طارق کے حوالے سے، گھر کی حفاظت کے لیے یہ کیل بنوا سکتے ہیں، اور یہ بڑا زبردست اس کا عمل ہوتا ہے۔ حصار کے علاوہ کون سے معاملات میں، مثال کے طور پہ جادو، جنات، شادی میں بندش؟ جو اس طرح سے اس کی 1.25 لاکھ والی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، نصاب ادا کر دیتے ہیں، کوئی ان کے پاس مریض آ جاتا ہے کہ سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ جب سورہ طارق پڑھتے ہیں، بند آنکھوں میں ہی ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کدھر دفنایا ہوا ہے، کیا کیا ہوا، ہر چیز وہ مریض کو خود دکھا دیتا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، پبلک مسٹریز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کا میزبان حسن زیب۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح آپ نے دیکھا کہ پچھلے کئی ایک ایپیسوڈ میں ایک سلسلہ چل رہے ہیں، ہم وظائف بتا رہے ہیں، بہت ساری صورتوں کے حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور آپ میں سے ہی ایک بھائی نے کامنٹ کیا ہوا تھا سورہ طارق کے حوالے سے۔ تو آج رخسار بھائی کو ہم نے دعوت دی ہے اور سورہ طارق کے حوالے سے ہم جو ہے ڈسکشن کریں گے، وظائف پوچھیں گے، ڈفرینٹ جو چیزیں ہوتی ہیں انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ رخسار بھائی سے پوچھتے ہیں، بڑھتے ہیں رخسار بھائی کی جانب۔ السلام علیکم رخسار جی بھائی، وعلیکم السلام حسن صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ صحت طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ الحمدللہ بالکل ماشاء اللہ سر۔ سر آپ نے سن لیا، سورہ طارق کے حوالے سے ہماری ڈسکشن ہے آج، جو کہ ہماری جو رسپیکٹڈ آڈینس ہے، ہماری پیاری آڈینس ہے، اس کی جانب سے آیا ہے یہ ٹاپک۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم اس کے اوپر بات کریں، تو رخسار بھائی سٹارٹ کرتے ہیں۔ جس طرح ہمیشہ میں کہتا ہوں، آپ سے پوچھتا ہوں، سورہ طارق کا شان نزول کیا ہے؟ کب نازل ہوئی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کیسا دور تھا، اور اس دوران کیا معاملات چل رہے تھے عرب کے اندر؟ تو بتائیے گا۔ جی حسن صاحب، سورہ طارق کے بارے میں اگر ہم ڈائریکٹلی کوئی قرآن و پاک اس کی احادیث وغیرہ کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں نہیں ملتی اس کے نزول کے حوالے سے، اچھا، اور نہ ہی اس کے کسی اسپیسیفک سورہ طارق کا نام لے کے جہاں پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ارشاد وغیرہ فرمایا، اس حوالے سے ہمیں اس طرح سے ڈیٹا نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، البتہ جو اس کے اس وقت کے سرکمسٹینسز تھے کہ جیسے کہ یہ مکی سورہ ہے، اور اس وقت جب کفار مکہ انکار کرتے تھے آخرت سے انکاری تھے، اور انسان کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے سے انکاری تھے، تو اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے یہ کلام پاک اتارا گیا، سورہ طارق، جسے ہم سورہ طارق کہتے ہیں۔ اب اس کا اس کے اندر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے اندر موضوعات بیان فرمائے ہیں، جب ان کے اوپر ہم توجہ دیتے ہیں تو ان کے حوالے سے ہمیں مختلف احادیث ملتی ہیں۔ جیسے اس کی پہلی جو آیات ہیں ان میں ایک نجم الثاقب کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ چمکدار ستارہ، ٹھیک ہے۔ اب اس حوالے سے ایک ہمیں حدیث مبارکہ ملتی ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آسمان سے ستارے گرتے ہیں وہ شیطان کو مارنے کے لیے گرتے ہیں، اسی طرح سے جب اس میں مزید آگے جاتے ہیں، اس میں بیسیکلی 3 4 5 چیزوں کے اوپر فوکس کیا گیا ہے سورہ طارق میں۔ سب سے پہلے جیسے یہ ستاروں کے حوالے سے، ٹھیک ہے، النجم الثاقب، چمکدار ستارے کا ذکر ہے، انسان کی تخلیق کا ذکر ہے۔ ٹھیک ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ انسان ایک پانی کے قطرے سے وجود میں آتا ہے، جس کا جو مسکن ہے، جو وہ نکلتا ہے، وہ انسان کی پیٹھ اور سینے کے درمیان سے نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی حوالے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کا میں مفہوم بیان کر دیتا ہوں، لفظ بلفظ میں بعض اوقات غلطی کا اندیشہ ہوتا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے جب اسے یعنی کہ کر دیا جاتا ہے دفن مٹی میں، ہر چیز ختم ہو جاتی ہے سوائے ایک ہڈی کے، ٹھیک ہے۔ وہ
اس سے اس کا یہ مفہوم لیا جاتا ہے کہ جب روز محشر جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اسی ہڈی سے کیا جائے گا. اچھا. جی اسی طرح سے ایک مزید اس میں آگے چل کے جو ذکر کیا جاتا ہے وہ قیامت کے بارے میں، کیونکہ وہ اس وقت جو کفار مکہ تھے وہ قیامت سے بھی انکاری تھے. ٹھیک ہے. تو قیامت کے حوالے سے پھر ایک نگہبان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں اس کے ساتھ ایک ہم نے نگہبان مقرر کر دیا. مفہوم ہے اس کی ایک آیت مبارکہ کا. اب اس حوالے سے بھی ہمیں ایک حدیث مبارکہ ملتی ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی انسان پیدا ہوتا ہے اس کا مفہوم ہے اس کے ساتھ ایک شیطان ٹھیک ہے اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ نگہبان ہوتے ہیں. کرین یا ہمزاد کہتے ہیں جی اس کو کہہ لیں، وہ تو ایک سیپریٹ چیز ہے، یعنی کہ اچھا، ہے وہی شیطان وہی ہوتا ہے، شیطان وہی ہے نا، ہمزاد جو ٹھیک اس ہے. کے ساتھ، یعنی کہ ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ایک شیطان اور ایک فرشتہ اس کے ساتھ بالکل نگہبان ہے. اسی طرح سے اس میں مزید جب آگے چلتے ہیں تو اس میں ایک بڑی جو خاص اس کی 2 آیات ہیں جو کہ مجھے بیسیکلی خود بھی بڑے پسند ہیں اور اسے عاملین حضرات بڑی چاہت کے ساتھ اور طلب کے ساتھ اس کی اجازت لے کے پڑھتے ہیں. 15ویں اور 16ویں آیت ہے وہ بڑی خاص طور پہ جس پہ عاملین حضرات اس کو بڑا پسند کرتے ہیں اور بڑی چاہت کے ساتھ اس کی اجازتیں درکار کرتے ہیں، اجازتیں لیتے ہیں اس کو پڑھنے کے لیے، جس کا میں آپ کو ٹرانسلیشن بتا دیتا ہوں کہ بے شک وہ مفہوم بتا رہے ہیں. جی مفہوم، بے شک وہ لوگ چالیں چل رہے ہیں اور میں بھی بہترین تدبیر کرنے والا ہوں، اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو 15ویں اور 16ویں آیت ہے اس کا حسن صاحب بڑی زبردست اس کی بندش لگائی جاتی ہے اس حوالے سے، وہ بھی انشاءاللہ آگے ہم پروگرام میں ضرور اس کو بیان کرتا ہوں. اور سورہ طارق کے حوالے سے اس کے جو مین اس کے موضوعات ہیں جیسا وہ ابھی ہم نے ڈسکس کیے، اس میں گزارش ہے کہ جو لوگ علاج معالجہ کرتے ہیں اور ایک دیکھیں 2 طرح کی سٹیجز ہوتی ہیں. ایک وہ سٹیج ہوتی ہے علاج معالجے کے دوران کہ جب ہم مریض کا جو بھی اس کے پیچھے دفن ہے یا جو بھی جادوگر نے کوئی کاروائی ڈالی ہوئی ہے اس کے اوپر وٹس ایور، جب اس کو ہم نکالتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرا آتا ہے، اس کی سٹیج آتی ہے علاج معالجے کے دوران کہ مریض کی جسمانی صفائی کے حوالے سے. اب ظاہری صفائی تو ہمیں سب کو پتہ ہے، نہانا دھونا ہے، سوپ یوز کرنا ہے، شیمپو یوز کرنا ہے، لیکن جو ایک باطنی صفائی ہوتی ہے جو کہ ایک علاج کے بعد بہت ضروری ہوتی ہے تاکہ آپ کے جسم سے جتنے بد اثرات ہیں وہ نکالے جائیں، اس کے لیے سورہ طارق بڑا اللہ تعالیٰ کا انمول تحفہ ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جب ہم علاج معالجہ کر لیتے ہیں جو پیچھے اس کا جو بھی ایک نیگیٹیوٹی کا مسکن ہے، جب وہ اس کو ہم ختم کر دیتے ہیں، اس کا کنیکشن کاٹ دیتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ، تو اس کے بعد اس کی جو جسمانی اور روحانی صفائی کے لیے ہم اکثر و بیشتر انہیں سورہ طارق دیتے ہیں پڑھنے کے لیے کہ جی آپ روزانہ 41 مرتبہ سورہ طارق پڑھ کے دم کر کے پانی پئیں بھی اور دوسروں کو بھی پلائیں. اور اس میں نے ایک اور چیز نوٹ کی ہے حسن صاحب، وہ لوگ جو عرصہ دراز سے جادو جنات کے امراض میں مبتلا ہیں، یعنی کہ جن کا علاج ہونا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ جب زیادہ عرصہ یہ چیزیں رہ جاتی ہیں نسل در نسل، تو اس طرح کے کیسز میں ہمیں علاج معالجہ کرنے میں بڑی مشکلات درپیش آتی ہیں. ہم علاج معالجہ کرتے ہیں لیکن اس کے ارد گرد ایک جو نیگیٹیوٹی کا ایک وہ حالہ بن جاتا ہے، وہ اتنا ہو جاتا ہے کہ اس سے جان چھڑوانا بڑی مشکل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں بھی ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ آپ اس کا کوئی وظیفہ کریں سورہ طارق کے حوالے سے، خاص طور پہ سورہ طارق کا چلہ کر لیں، اس کی اتنی زکوٰۃ کر لیں، اس کو ایسے کر لیں، یعنی کہ مختلف اس کے پھر آگے طریقہ کار ہے. اس کا کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ سورہ طارق جو پڑھنے والا شخص ہے، جو شخص سورہ طارق پہ عامل ہو جاتا ہے یا اس کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، اس کے ساتھ ابلیس اور اس کے چیلے کبھی پنگا نہیں لیتے. یہ سورہ طارق کی ایک خاص بات ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس کی بے شمار فیض و برکات ہیں جنہیں شاید ہم الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے بعض اوقات. بالکل. اسی طرح سے کچھ لوگوں کو میں نے ایسے دیکھا کہ جو صرف آیت نمبر 15 اور 16 کو ہی پڑھتے ہیں، اور اس کے انشاءاللہ آگے جب آپ کوشچن کریں گے زکوٰۃ کے، وہ میں بتاؤں گا کہ اس کی کس طرح سے پھر وہ طریقہ کار چلتے ہیں. لیکن 15 اور 16 کے حوالے سے اس کی جو آیات ہیں اس حوالے سے میں یہ ضرور آپ کو بیان کرتا چلا جاؤں کہ یہ 2 ایسی زبردست قسم کی آیات ہیں کہ جس سے ہر طرح کی بندش لگائی جا سکتی ہے اور کھولی جا سکتی ہے، اور اس کے بھی مختلف طریقے ہیں جس کو انشاءاللہ آگے ہم بیان کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا
رخسار بھائی سورت طارق کے حوالے سے کچھ وظائف آبویسلی آپ اس چیز میں ایکسپرٹ ہیں، آپ آگے بتائیں گے، لیکن میں نے جو سن رکھا ہے میں وہ تھوڑی سی کچھ گزارشات رکھتا ہوں کہ اس کو حصار کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے، کہ اگر کسی نے حصار کرنا ہے خود کا، کوئی بندش ہے، یا اگر حصار تو بیسکلی ہم نے پیچھے ایپیسوڈ بھی کی کہ حصار آپ کو بچاتا ہے لوگوں سے، کہ نیگیٹیوٹی ہے، کوئی آپ پہ عمل کرنا جا رہا ہے، کوئی کالا جادو کرنا جا رہا ہے، تو ایک طرح کا آئرن ڈوم آپ کے اگینسٹ بن جاتا ہے جی کہ جیسے ہی کوئی مثال ہے، کوئی جادو جنات کوئی بھی مسئلہ آئے تو آپ کو وہ اس سے سیو کر لے۔ جی اب سورت طارق کے جو یہ وظائف ہیں حصار کے، ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ حصار کے لیے کیا وظائف پڑھے جا سکتے ہیں، کس طرح سے کیے جا سکتے ہیں۔ غالباً جو انسان ہے، ایک مجھے بھی پتہ ہے کہ چاروں گھر کے کونوں میں کیل لگا کے وہ کیا جاتا ہے، وہ آگے آپ بتائیں گے تو ضرور بتائیے آگے۔ ماشاء اللہ حسن صاحب، آپ بھی کافی ایکسپرٹ ہو چکے ہیں اب اسی فیلڈ میں۔ اس میں گزارش ہے کہ میں نے دیکھا کہ میرے جو ماجی رحمۃ اللہ علیہ تھے، آپ کے پاس ایک دفعہ ایک خاتون آئی اور اس نے 5 کیل پکڑے ہوئے تھے۔ یہ اس وقت میرے علم میں آئی یہ بات، اور وہ غالباً 9 انچ کے کیل تھے۔ اچھا، تو میں نے ان سے پوچھا، پھر مجھے وہ خاتون نے بتایا کہ جی ہم ایک نئی جگہ پہ گھر کی کنسٹرکشن شروع کرنے لگے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ میں اس کے لیے کیل لے کے آئی ہوں دم کروانے کے لیے۔ 4 تھے یا 5؟ 5 تھے۔ 5۔ اب وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی پلاٹ ہے، جب اس کی وہ بنیادیں رکھتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں کہ چاروں کونوں میں ٹھیک ہے، 4 کیل لگا دی اور ایک درمیان میں، ایک سینٹر، بالکل سینٹر میں، اور اس کے بعد اس کی کنسٹرکشن کو شروع کرواتے ہیں تاکہ وہ زمین کے نیچے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا حصار ہے۔ تو مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سورہ طارق کا اس طرح سے ہے، تو جب میں نے درخواست کی، میں نے کہا یہ کس چیز کا ماں جی یہ کس چیز کے حصار ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ بیٹا یہ سورہ طارق کے۔ ہاں جی، سورہ طارق کو پڑھ کے، یعنی کہ اور جن لوگوں کا آلریڈی گھر بن چکا ہوتا ہے وہ بھی اس کا کوئی بھی عامل اگر آپ کو مل جاتا ہے سورہ طارق کے حوالے سے، تو آپ ضرور گھر کی حفاظت کے لیے یہ کیل بنوا سکتے ہیں ان کے لیے، اور یہ بڑا زبردست اس کا عمل ہوتا ہے، بڑا زبردست۔ میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ ہمارے ایک عزیز تھے، وہ سورہ طارق کے عامل تھے، دوست تھے ہمارے، تو انہوں نے ایک وظیفہ شروع کیا، کسی قرآن پاک کی کوئی آیت مبارکہ کا، اور جب انہوں نے وظیفہ شروع کیا تو خواب میں وہ دیکھتے ہیں ایک دن کہ ان کو کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کیل تو اتار دیں۔ اچھا، یہ کیل تو اتار دیں، یعنی کہ جب بندہ وظیفہ کرتا ہے تو اللہ کی نیک مخلوق اس کو سننے کے لیے آتی ہیں۔ الحمدللہ جب کوئی بھی انسان کوئی زکوٰۃ ادا کرتا ہے، کوئی وظیفہ ادا کرتا ہے، تو حالانکہ اب وہ بندے کی جس نے کیل لگائے ہوتے ہیں اس کی اجازت کے بغیر، یعنی کہ اس طرح کی مخلوق بھی نہیں آ سکتی، یہ اتنا زبردست اس کا حصار کا عمل ہوتا ہے یہ سورہ طارق کے حوالے سے۔ اب یہ جو لگاتا ہے کیل، جو حصار کرتا ہے، یہ اس کی نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نیت سے لگا رہا ہے، کہ اگر تو وہ صرف شیاطین کا راستہ وہ بند کرنا چاہتا ہے تو وہ اس میں اپنی نیت کر لے اس حوالے سے، تو وہ کیل لگا دے۔ یہ اس کا، اور یہ اس کو توڑنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، یہ جو ہمارے ہاں بیٹھے ہوتے ہیں غلط قسم کے لوگ، ان کے لیے یہ حصار توڑنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ بڑا زبردست حصار ہوتا ہے الحمدللہ جو سورہ طارق ہے، اور اس میں جو لوگ اس کا وظیفہ کرنا چاہتے ہیں حصار کا، دیکھیں وہی پنجابی والی بات آ گئی، جنہ گڑ پاؤ اُنہ میٹھا۔ کچھ لوگ ہیں جو صرف اپنی حفاظت کے لیے اس کو اپنے ورد میں رکھنا چاہتے ہیں، وہ تو کم از کم 111 مرتبہ روز پڑھ کے 41 روز ایک وقت ایک جگہ ایک جائے نماز ایک تسبیح کے ساتھ اس کے حصار کے عامل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگ اگر جو زیادہ کر پڑھ سکتے ہیں وہ 313 مرتبہ پڑھ لیں روز، اس کے بعد اس کو 41 مرتبہ اپنے ورد میں رکھیں 41 روز، یعنی کہ 313 مرتبہ 41 روز۔ جن کو اللہ نے مزید طاقت دی ہے وہ 700 مرتبہ پڑھ لیں، 1100 مرتبہ پڑھ لیں۔ تو جو شخص اس کا حصار کا عمل کر لیتا ہے اس کو اس کے بعد کسی اور حصار کے عمل کی ضرورت نہیں رہتی، اور یہ ایسا حصار ہے کہ جو کہ راہ سلوک کے مسافر کو، جو لوگ عملیات میں آنا چاہتے ہیں، جو وظائف کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے فردر ان فیوچر بڑا مفید ہوتا ہے، کیونکہ آگے انہوں نے مزید وظائف کرنے ہوتے ہیں، اعمال اکبر کی طرف بھی جانا ہوتا ہے، تو اس کا حصار ایسا ہے جو کہ ان کو اعمال اکبر کے دوران بھی کام آتا ہے ماشاءاللہ۔ اچھا، ایک چیز کلیریفائی کرتے جائیں بیچ میں کہ جو حصار ہے وہ گھر کا بھی ہو سکتا ہے، وہ انسان کا بھی ہو سکتا ہے، اپنے رشتہ داروں کا بھی ہو سکتا ہے، ایسے ہی یا صرف یہ گھر کے لیے ہوتا ہے؟ دیکھیں وہ تو کیل تو ڈیفینیٹلی جب 4 لگ جانے وہ آپ کسی کو مریض کو بھی دے سکتے ہیں۔ اچھا، میں دوسرا یہی اس کو ایکسٹینڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ مثال کے طور پہ اگر کوئی رینٹل پراپرٹی پہ رہ رہا ہے، کسی رینٹ پہ گھر لیا ہوا ہے، تو وہ گھر کے چاروں طرف کیل کیا لگائے گا، یا جب گھر چھوڑ کے جانا ہوگا تو وہ نکالنے پڑیں گے، کیا کرنا ہوگا؟ نمبر 2
کیا کیل ضروری ہیں یا اپنے جو حصار ہے کیلوں کے بغیر بھی حصار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، خالی پڑھ کے کیلوں کے بغیر بھی کیا جا سکتا ہے. اچھا وہ جو ذرا اس کا تفصیلات آپ بتا بالکل دیں. جو اس کا عامل ہے وہ اس کو 7 دفعہ پڑھ لے، ٹھیک ہے 7 دفعہ پڑھ لے، 11 دفعہ پڑھ کے اپنا حصار کر اشارے لیں. سے اپنے گھر کا اثار کر لے. ٹھیک اور ہے نیت یہ رکھے اگر صبح کے وقت کر رہا ہے تو شام مغرب کے وقت تک نیت اس کے ذہن میں یہ ہو کہ شام مغرب جب تک سورج غروب نہیں ہوتا میرے گھر کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنی حفظ و امان میں لے لے. اچھا ٹھیک ہے، اس کو پڑھنے کے بعد اگر اس کے آپ عامل ہیں تو جو رات کو کرتا ہے وہ اسی طرح کہ جی سورج طلوع ہونے تک اللہ تبارک تعالیٰ میرے گھر کو اپنی حفظ و امان میں لے لے، بس اتنی اچھا نیت ڈیلی سے. کرنا ہوتا ہے. جی یہ ڈیلی کرنا ہوتا ہے. اور جو کیلوں والے وہ آپ نے ایک دفعہ کر کے چھوڑ دیا. وہ آپ کا پرماننٹ رہتا ہے. ٹھیک ٹھیک ہے. اور جیسے آپ نے دوسرا پوچھا کہ اگر کسی کے رینٹل وہ اس کے پراپرٹی ہے تو اس کے لیے ایک دیکھیں جو عامل ہوتا ہے اس کی نیت ہی کافی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اگر وہ نیت یہ کر لے کہ جی میں نے جو یہ کیل لگائے ہیں تو اس کا اثر اب ختم ہو جائے، اس کا اثر ختم ہو جائے. اچھا وہ نیت ہی ٹھیک ہے کر لے تو وہ ختم ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کو کہہ کے کروائے، مثال ہے آپ سے کسی نے کروایا ہوا ہے جی پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ میں گھر چھوڑ رہا ہوں تو وہ اس کا نہیں تو پھر وہ نکال دیں کیل. اچھا وہ نکال دیں ہاں خود ہی پھر وہ کیل نکال دیں. نکال دیں. کوئی ایسا مسئلہ نہیں. نئی ان کے جگہ پاس پہ بھی آپ اتھارٹی ہوگی. جی وہ کسی اور بھی جگہ پہ آپ لگا سکتے ہیں، ایسے آتے ہیں ہمارے پاس. اچھا وہ نکال کے پھر نئے گھر میں جا کے فٹ کر لیں. جی کر لیں، کوئی اچھا مسئلہ وہ نہیں. حصار رہے گا. جی انشاءاللہ کیا اللہ کے بات ہے، فضل، ماشاء کیونکہ ان اللہ. کیلوں کے اندر اللہ تعالیٰ تاثیر پیدا فرما اچھا، دیتے، اچھا، لیکن وہ ماشاء اللہ. کیل ہوں لوہے کے، آئرن کے آئرن کے. انشاءاللہ. وہ انشاءاللہ بڑا زبردست اثار ہوتا ہے اس کو سورہ طارق کے حوالے سے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رخسار بھائی آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ہمارا ایک حصار کا وظیفہ جو تھا ہم نے کیلوں والا یہ ڈسکس کر لیا. آگے مجھے بتائیں کہ اس کے زکوٰۃ کیسے ادا ہو سکتی ہے، کون سے وظائف ہیں جو کر سکتے ہیں، کتنی تعداد میں کر سکتے ہیں، کون سے فوائد ہو سکتے ہیں. حصار کے علاوہ کون سے معاملات میں، مثال کے طور پہ جادو، جنات، شادی میں بندش، گھریلو معاملات میں بندش، رزق میں بندش، ان ساری چیزوں کو، ان سارے سوالات کو ملا کے اگر ایک جواب دیں اور بتا دیں کہ کن چیزوں میں کام آتا ہے. جی حسن صاحب، سب سے پہلے زکوٰۃ کے حوالے سے میں جہاں پہ بیان کرتا چلا جاؤں، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے اس کے عامل ہو جائیں، ٹھیک ہے، وہ 1000 مرتبہ روز پڑھ کے 41 روز اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. روزانہ 41 روز 41 روز 1000 مرتبہ روزانہ ٹھیک ہے، آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جن کو اللہ نے مزید توفیق عنایت فرمائی ہے اور ان کے پاس کافی ٹائم ہے تو وہ اس کو 1.25 لاکھ بھی پڑھ سکتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ 41 روز میں کریں، وہ اس کو 3 ماہ میں بھی کر سکتے ہیں. 1.25 لاکھ کی اس کا ایک نصاب پورا کر لیں. اس کے بعد اس کو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کی زکوٰۃ کی ضرورت نہیں رہے گی. جو 1.25 لاکھ اس کو کر لیتے ہیں چاہے وہ 3 ماہ میں کر لیں، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن جو 1000 دفعہ بھی کر لیتا ہے 41 روز، اس کا دم جاری ہو جاتا ہے. وہ اس سے علاج معالجہ بھی کر سکتا ہے، حصار بھی کر سکتا ہے، کیل بھی دم کر کے اس کو استعمال میں لا سکتا ہے. اس کے حوالے سے جو لوگ اتنی تعداد نہیں پڑھ سکتے کہ 1000 مرتبہ تو بہت زیادہ، وہ زکوٰۃ کی ہی نیت سے اس کو 700 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دفاتر والے جو لوگ ہیں ان کے لیے جی لیکن بہتر ہے جو اس کا وہ 1000 مرتبہ والا ہے کہ 1000 مرتبہ روز 41 روز پڑھ لیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ خاص مہربان ہوتے ہیں الحمدللہ. اور جو اس کے اندر مزید ڈوبنا چاہتا ہے، میں نے ایسے بھی الحمدللہ میرے جاننے والے ہیں، دوست ہیں جنہوں نے اس کی ایک آیت کی زکوٰۃ ادا کی علیحدہ پہلے مکمل کی، یعنی کہ جن کی ریاضت ہی سورہ طارق پہ ہے، جنہوں نے پہلے مکمل سورہ طارق کی 1000 والی زکوٰۃ ادا کی، اس کے بعد 1.25 لاکھ والی کی، پھر ایک آیت کے اوپر انہوں نے چلے کیے 40 روز کے ایک آیت پہ. اور بڑی کیا تاثیر ہے ان میں. اسیب کے اوپر وہ کوئی ایسا پیشنٹ آتا ہے وہ دم کرتا ہے تو وہ جل جاتا ہے، کہتا ہے بھائی بس جتنا مرضی ڈیٹ ہو، جتنے مرضی عاملین کے پاس پھرا ہو، نکلتا نہ ہو کہ جی میں تو اس کو مار کے جاؤں گا، صرف وہ ایسے سر پہ ہاتھ رکھ کے پھونک مار دیں، وہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں. ایسی اللہ تبارک تعالیٰ خاص تاثیر دے دیتے ہیں. پھر ایک اور اس میں بڑی اللہ تعالیٰ کی خاص کرم نوازی ہوتی ہے، جو اس طرح سے اس کی 1.25 لاکھ والی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں، نصاب ادا کر دیتے ہیں. کوئی ان کے پاس مریض آ جاتا ہے تو اگر تو مرد حضرات ہیں تو اس کے سر کے اوپر ہاتھ رکھ کے وہ جب سورہ طارق پڑھتے ہیں تو اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں جیسے، تو وہ بند آنکھوں میں ہی ان کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کس نے کیا ہوا ہے، مشاہدہ ہو جاتا ہے. جی کدھر دفنایا ہوا ہے، کیا کیا. وہ آنکھیں بند کر کے اس کو سارا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے قبر نظر آ رہی ہے، اس کے اندر سے یہ نکل رہا ہے، اس کو یہ ایسے کیا ہوا ہے، یہ اس نے کیا ہے، اس نے اتنے پیسے دیے ہیں. ہر چیز وہ لائیو چل رہی ہوتی ہے، مریض کو خود دکھا دیتا ہے ماشاءاللہ. اور اسی طرح سے وہ لوگ جو
یعنی کہ اتنی تعداد نہیں کر سکتی. جیسے خواتین ہیں، پہلے میں دوسرا اسپیکٹ بھی اس کا کلیئر کر دوں کہ اب وہ مرد حضرات ہوتے ہیں وہ ہم ان کے سر پہ ہاتھ نہیں رکھتے بچیوں کے اوپر، ان کو ظاہر بات ہے بچیوں کے کہ سر غیر پہ ہاتھ محرم. نہیں رکھتے جی آپ. جی جی غیر بالکل محرم. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچی خود ہاتھ رکھ لے بھائی، رائٹ ٹھیک ہے. ہینڈ اپنے سر پہ رکھیں، وہ سورہ طارق پڑھتے ہیں، ان کو دیکھنا شروع. بالکل صحیح. اللہ تبارک تعالیٰ ان کا اپنا ویژن، یعنی کہ ان کو خود پتہ چل جاتا ہے کہ کس نے کیا، کیسے کروایا، کتنے پیسے دیے، کتنا عرصہ پرانا ہے، ہر چیز وہ خود دیکھ لیتا ہے مریض اس اچھا، میں. یہ آپ کی نا بات مجھے بڑی خوبصورت جی لگی ہے کہ دیکھیں ناظرین، یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ جیسے کچھ ڈھونگی بابے بھی ہوتے ہیں، وہ سارا کچھ وہ تو خاص طور پہ ایسے اللہ تعالیٰ معاف کرے بہنوں بیٹیوں کے لحاظ سے کہ سر پہ ہاتھ رکھنے ہیں. جو جاہل ہوتے ہیں، جو جعلی عامل بابے ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے کیا کیا کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہوتا ہے وہ ان چیزوں کا بڑا خیال کرتے ہیں کہ محرم اور نامحرم رشتے کا، اور اس کے بعد بھی علاج کرتے ہیں. اچھا رخسار بھائی، آگے میں نے پوچھا تھا کہ سورہ طارق کے حوالے سے اور کیا وظائف ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جو باقی دیگر میں نے مسائل پوچھے تھے، رزق میں بندش اور فلانا فلانا اس کو ذرا بتا جی، دیجیے گا. بندش کے حوالے سے حسن صاحب اس کی جو آیات مبارکہ ہیں جو میں نے جن کا پہلے ذکر کیا وہ بڑی خاص ہیں. اب اس کے بھی مختلف طریقے ہیں. جو لوگ بندش لگاتے ہیں وہ ہم نا بعض اوقات ادھر بتانا نہیں چاہتے ٹھیک ہے. کہ لوگ بعد میں صحیح اور غلط کی تمیز نہیں کرتے اور بعد میں خود بھی نقصان اٹھاتے ہیں، کیونکہ انسان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بڑی لمیٹڈ سی عقل و فہم دی ہے. اب ہم بیٹھے ہیں، فار ایگزامپل میرے پاس کوئی مریض آیا، ہم نے اس کے آنسو دیکھ کے اس کے اوپر ترس کھا لینا ہے، لیکن اصل سٹوری کا بعض اوقات ہم سے وہ چھپی رہتی ہیں کہ کیا ان کے پیچھے مقاصد ہے. تو صرف میں اتنا سا بتا دیتا ہوں، وہ ایک داغے والا عمل ہوتا ہے. کالا دھاگا لیتے ہیں، اس کے اوپر وہ لگاتے ہیں، گرہ لگاتے ہیں، 11 گرہ لگا کے ہر گرہ کے اوپر وہ 2 آیت مبارکہ کو پڑھا جاتا ہے اس طریقے سے. لیکن آگے میں پڑھنے کا طریقہ نہیں بتانا چاہتا، تو اس کو کھولنے کے حوالے سے ہم بتا دیتے ہیں کہ جو لوگ جن کے اوپر یہ لگی ہوئی ہیں بندش لگی اور ہوئی ہے. وہ چاہتے ہیں کہ وہ بندشیں ان کی کھل جائیں، ہاں جی. وہ صرف اور صرف ان 2 آیت مبارکہ کو نیت کر کے پڑھ لیں. سب سے پہلے ایک سورہ طارق کی زکوٰۃ ادا کریں، نصاب ادا کر لیں یا زکوٰۃ ادا کر لیں. اس کے بعد ان دونوں جو آیت مبارکہ ہیں، آیت کا نمبر بتا دیجیے گا. 15 اور 16. 15 اور 16. ٹھیک ہے. 15 16 15 آیت نمبر 15 اور 16 کو اس کو وہ پڑھ لیں. چاہے اس کی 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا کر دیں، اتنی نہیں کر سکتے جتنی آپ نے 1000 مرتبہ کی ہے، وہی بھی 1000 مرتبہ والی کر لیں، یا 1111 مرتبہ کر لیں، 41 روز کر لیں. اس کے بعد صرف اور صرف آگے آپ کی تصویر آ جاتی ہے. اگر کسی آپ مریض کا کام کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر دیکھ کے یہ 2 آیت مبارکہ کی اس نیت سے پڑھنا شروع کر دیں کہ اس کے اوپر جس طرح کی بھی بندش اللہ تبارک تعالیٰ کھول دے، اللہ تبارک تعالیٰ فضل و کرم فرما دیتے ہیں. اس کے علاوہ اور اس کے بڑے ایک اسپیسیفک سے طریقے ہیں. تو وہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے دھاگے کا میں نے بتایا، وہ دھاگے کے اوپر گرہ خود ہی لگا لیں، خود ہی پہلے گرہ لگا لیں اور تصور کریں، تصویر جیسے آگے پڑی ہوتی ہے پیشنٹ کی، اگر وہ خود کر رہے ہیں تو یہ نیت کریں ہر گرہ کے اوپر یہ تصور کریں کہ یہ آپ کے اوپر بندش لگی ہوئی ہے. ہر گرہ کو کھولتے ہوئے اس کو 11 مرتبہ یا 41 مرتبہ خود ہی کھولتے رہیں، تو اس سے بھی آپ کا یہ معاملہ حل ہو جاتا ہے. اور باقاعدہ طور پہ اس میں ایک اور بڑی خاص بات ہے کہ باقاعدہ طور پہ خواب میں بھی آپ کو مشاہدہ ہو جاتا ہے، آپ کا کام ہو گیا یا نہیں ہو گیا، کچھ نہ کچھ ایسی آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ مشاہدہ میں 100% اس میں یہ ہوتا ہے. سورہ طارق کی یہ خاص بات ہے، دکھا دیتے ہیں کہ دکھا دیا جاتا ہے آپ کو خواب میں بھی کہ یہ آپ کا کام الحمدللہ ہو گیا. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی. یہ تو بتا دیا آپ نے، وظائف بھی بتا دیے اور کچھ زکوٰۃ کے حوالے سے بھی بتا دیا. اچھا اجازت کے حوالے سے بتا دیں، کیا اس کی بھی کھلی اجازت ہے یا اس جی کے لیے بالکل درکار ہے؟ حسن صاحب، الحمدللہ پہلے کی طرح جو بھی ہمارے دیکھنے والے اس وظیفے کو کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ جماعتیہ کی طرف سے ان کو اجازت ہے. جو بھی کسی بھی قسم کی اس کی زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں، جو بھی آپ کو بتائیں ہیں، چاہے وہ 2 آیات کے حوالے سے یا اوورال سورہ مبارکہ کے حوالے سے، تو ان کو اجازت ہے، وہ ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اچھا، اور دوسری چیز یہ کہ کامنٹ بھی آیا ہوا تھا کہ آپ پرہیز کا نہیں بتاتے، ایون دو ہم کافی بار بتا بھی چکے ہیں ڈیفرنٹ وظائف کا، لیکن آپ ایک مرتبہ ریپیٹ کر دیں سورہ طارق کے وظائف کے حوالے سے یا زکوٰۃ کے حوالے سے. چلیں آج ایک اور انشاءاللہ میں اس چیز کو مزید کلیئر کر دیتا ہوں کہ پہلے ہم ایک لفظ بول دیتے ہیں کہ جلالی اور جمالی پرہیز. ہاں جی بالکل. اس میں ہم صرف اتنا کہہ دیتے ہیں کہ ترک حیوانات کر لیا کریں، کافی ہے. ترک حیوانات کا مطلب ہے کوئی چیز ایسی کھائیں پئیں نہ
کہ جو اگر تو جیسے سورہ طارق کی کوئی حصار کا عمل کر رہا ہے فار ایگزامپل، وہ صرف گوشت سے پرہیز کر لے. ٹھیک ہے. جو 300 مرتبہ یا 313 مرتبہ تک پڑھ رہے ہیں وہ صرف ہر قسم کی گوشت سے پرہیز کر لیں. ٹھیک ہے. لیکن جو اس کی زکوٰۃ ادا کریں یا دوسری آیات مبارکہ پہ جائیں تو وہ ترک حیوانات کے ساتھ کریں. یعنی کہ ترک حیوانات کا مطلب ہے کوئی چیز ایسی نہ کھائیں یا ان سے بنی ہوئی پروڈکٹ یوز نہ کریں جو کسی جانور سے اس کا جو سورس ہے وہ کوئی اینیمل ہے، جیسے بیف ہے، مٹن ہے، چکن ہے، یا ایگز ہیں وہ بھی مرغی سے ہیں. اسی طرح سے جو اس طرح کی چیزیں ان کا خاص خیال رکھیں اور باقی انشاءاللہ کریں. کوئی مسئلہ نہیں، جب آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو جائے اس کی مخصوص تعداد اپنے ورد میں رکھ لیں، 41 مرتبہ، 21 دفعہ یا 11 مرتبہ حصار کے لیے مکافی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی فیض و برکات جاری فرما دیتے ہیں. باقی یہ سورہ طارق کے حوالے سے ایک تو ترک حیوانات ہے، جانور سے نکلی ہوئی کوئی بھی چیز نہیں کھانی، جس میں دودھ ہے، انڈے ہیں، میٹ کسی قسم کا، بیف، مٹن یا چکن کسی قسم کا نہیں ہے. مچھلی کا کیا پرہیز ہے؟ جی وہ بھی مچھلی پرہیز ہو گیا. ٹھیک ہے. جی. اور اس کے علاوہ ایک اور چیز کا خیال کریں کہ جو لوگ شادی شدہ ہیں وہ اپنے ازدواجی معاملات سے پرہیز کریں. اس کے بعد انشاءاللہ مسئلہ. اچھا ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی. اگلی جانب بڑھنے سے پہلے آبویسلی جو ہماری ریسپیکٹڈ آڈینس ہوتی ہیں اس کے سوالات آئے ہوتے ہیں. ہمارا جو سیگمنٹ ہے سوالات کا، اس جانب بڑھنے سے پہلے جو ہمارے ساتھ پیار کرنے والے ہیں ان کے سوالات لینے سے پہلے اگر سورہ طارق کے حوالے سے کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں تو آپ ضرور کر دیں. جی بالکل حسن صاحب، میں اس میں گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ بھی عملیات کی طرف آنا چاہتے ہیں یا اپنے وظائف کو کا ایک لیول اپ کرنا چاہتے ہیں یا اپنے وظائف کو اعمال اکبر کی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو میری ان کو یہ نصیحت ہے کہ وہ سورہ طارق کو ضرور کریں، کیونکہ سورہ طارق کا جو بندہ عامل ہو جاتا ہے تو وہ بہت سارے شیطانی وار سے محفوظ ہو جاتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے. اور ایک خاص ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں ایک سیکیورٹی کا جو حصار بنایا ہے وہ بڑا اسپیشل ہے اس میں. یعنی کہ اس جیسا حصار شاید ہی کوئی ہو. ایک تو جیسے وہ ہم نے پہلے بیان کیے ہیں الحمدللہ جو سورہ فلق ناس کے حوالے سے دعائے نادی علی شریف کی، دیکھیں کوئی بھی اللہ تبارک تعالیٰ کا کلام ہے اس کی ایک اپنی افادیت ہے. بالکل صحیح. اسی طرح سے سورہ طارق کی بھی ایک اپنی افادیت ہے، لیکن اس میں خاص طور پہ وہ لوگ جو اعمال اکبر کی طرح جانب جانا چاہتے ہیں اور اپنے وظائف کو اوپر والے لیول پہ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ ایک دفعہ اس کا ایک عمل ضرور کریں، چاہے وہ 41 دن کا کر لیں. اگر 41 دن کا نہیں کر سکتے 21 دن کا کر لیں، لیکن اس کو اپنے ورد میں ضرور رکھیں تو اللہ تبارک تعالیٰ بے شمار انشاءاللہ مہربانیاں عنایت فرمائیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اب ہم اپنے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں. آج کا پہلا سوال ہے. السلام علیکم حسن بھائی. السلام علیکم رخسار صاحب. میرا سوال ہے رخسار صاحب سے. میرا نام عابد حسین ہے، میں فیصل آباد کا رہنے والا ہوں. آپ کی اجازت سے سورہ قدر کی میں نے رمضان شریف میں زکوٰۃ ادا کر دی ہے، اور اب اس کو کتنی دفعہ پڑھنا ہے اور روزانہ اسے استعمال میں کیسے پڑھنا ہے؟ جی اس میں جنہوں نے یہ زکوٰۃ ادا کی ہے الحمدللہ، اور یہ بڑی اچھی خاصی تعداد نے الحمدللہ اس کو پڑھا تھا رمضان المبارک کے آخری عشرے میں، تو اس کو ایک تو یہ 41 مرتبہ روزانہ اپنے ورد میں رکھیں تاکہ ان کا یہ عمل ان کے پاس رہے، جاری رہے. اور اس کے بعد جب بھی ان کو کوئی حاجت آتی ہے کہ جیسے رزق کے والے سے، اس کا تو ایک یہ بھی خاص ہے اللہ تبارک تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جو اس کو عمل کر لیتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ خود بخود اس کے لیے رزق کے وسیلے بنانا شروع کر دیتے ہیں الحمدللہ. تو اس کے لیے کوئی خاص عمل بھی ہے تو نہیں ایسے ویسا نہ ہی ہم اس میں ابھی تک بیان کیا ہے، لیکن اس کو اپنے ورد میں رکھنا، اس کے بعد یہی اللہ تبارک تعالیٰ کا فیض ہے اور خود بخود آپ کے لیے راستے بنتے جائیں گے. بس تھوڑا سا وقت درکار ہوتا ہے کیونکہ ہم بھی ایک دم سے جو روحانیت کا ٹرانسفر ہے وہ نہیں کرتے، ایک ہفتہ 10 دن 15 دن لگ جاتے ہیں. اب تو ماشاءاللہ ان کو کافی دن ہو گئے ہیں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کا فیض جاری ہے الحمدللہ سورہ قدر کا. تو انشاءاللہ اس کو پڑھ کے جب بھی 41 دفعہ پڑھتے ہیں اپنے لیے دعا کیا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائیں گے انشاءاللہ. جی بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی. آج کا دوسرا سوال جو کہ ہے، اب انہوں نے نام نہیں لکھا ہوا اپنا، لیکن سوال ہے کہ السلام علیکم سر، وظیفہ کرتے ہوئے نیند آتی ہے، جیسے وظیفہ بند کر دیتے ہیں تو نیند بھی اڑ جاتی ہے، اس کے بارے میں بتائیں. دیکھیں یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے اگر آپ کو وظیفے کے دوران رکاوٹ آ رہی ہے، اور خاص رکاوٹ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، نیند ایک ڈیفرنٹ چیز ہے. دیکھیں جب انسان وظیفہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی نورانیت، اللہ تبارک تعالیٰ کا ایک نور اس کے اوپر آتا ہے، تو یہ تو بہت اچھی بات ہے. یہ تو آپ کو اس کو اچھی بات ہے، اس کو آپ یعنی کہ اگر آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی چیز ہے. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا رخسار بھائی، اگلا سوال جو کہ آیا وہ میرے پاس اسد کا سوال ہے لاہور سے.
پوچھ رہے ہیں کہ سر مجھے رنگ گورا کرنے کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں کہ میں اپنا جو کلر ہے وہ فیئر کر سکوں، تو اس بارے میں بتا دیں. حسن صاحب ہمارے پاس رنگ گورا کرنے کے لیے تو کوئی وظیفہ نہیں ہے. ہاں اگر کچھ لوگ ہیں دیکھیں وہ ان کا رنگ گورا نہیں بھی ہوتا لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اوپر خاص ایک اٹریکشن ہوتی ہے ان کے اندر، بندہ ان کی پرسنالٹی میں ان کی شخصیت میں کھوس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس حوالے سے میں ضرور آپ کو بیان کر دیتا ہوں، پہلے بھی بتائیے شاید. سورہ آل عمران آیت نمبر 31. دیکھیں میرا تو تسخیر کا یہی وظیفہ ہے، یہی میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں. اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ اس کو پڑھ کے 41 مرتبہ روز تو پانی کے اوپر دم کریں، آدھا گلاس پی لیا کریں، تھوڑا سا ہاتھ کے اوپر لگا کے اپنے چہرے کے اوپر بھی کر لیا کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس کو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ بعض اوقات یعنی کہ سونے سے پہلے اس کو عرقی گلاب لے کے اس کے اوپر بھی یہ دم آپ کر سکتے ہیں، اس کو بھی اپنے چہرے پہ لگائیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے انشاءاللہ دیکھیں کیسا واضح فرق نظر آئے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا نور ہوگا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال ہے کہ اتنا علم ہر آیت کا کیسے آپ نے حاصل کیا؟ اپنے پوڈ کاسٹ میں ڈیٹیل میں بتائیں. دیکھیں بڑے ناچیز گناہ گار سے بندے ہیں حسن بھائی، لیکن جو ایک اسٹوڈنٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک بڑی چاہ ہوتی ہے کہ وہ آگے بڑھے، وہ چیزوں کو سیکھے. یقین کیجئے میں وہ بندہ ہوں کہ مجھے اتنا شوق تھا ان چیزوں کا کہ میں ساری رات یعنی کہ پڑھتا رہتا تھا، سنتا رہتا تھا لوگوں کو مختلف کو، کبھی کسی کو سن رہا ہوں کبھی کسی کو سن رہا ہوں، اور یقین کیجئے بڑی چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں. بعض اوقات جو انسان ہے خود تو کچھ بھی نہیں ہے، سیکھنا پڑتا ہے. اور الحمدللہ مجھے میرے ماجی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں وقت گزارنے کا موقع ملا، اور جو آپ کے الفاظ تھے اور جو آپ کا ایک طریقہ کار تھا سمجھانے کا، آپ بہت کم بولتی تھیں لیکن خود بخود چیزیں ذہن میں آنا شروع ہو جاتی تھی. میں جو کوسچن میرے ذہن میں ہوتا تھا میں گھر جاتا تھا وہ راستے میں کلیئر ہو جاتا تھا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو بھی اس سے مستفید فرمائے. ہماری دعائیں خوش رہیں، آباد رہیں انشاءاللہ. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. آگے ایک سوال ہے لیکن اس کا جواب میں دینا چاہوں گا، آپ نہیں. یہ ہے سوال ہے کہ رخسار بھائی آپ فون کیوں نہیں سنتے؟ ہو سکتا ہے کوئی بہت مجبوری میں فون کر رہا ہو. بھائی میری طرف سے عرض یہ ہے کہ میں پہلے بھی کئی ایک بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ رخسار بھائی ہیں، بشری تقاضا ہے، گھر بار ہے، بیوی بچے ہیں. اس کے علاوہ فون چونکہ میری جب بھی ملاقات ہوتی ہے ایون تو پوڈ کاسٹ کے دوران بھی اور پوڈ کاسٹ کے سے پہلے جب میرے پاس آ کے بیٹھتے ہیں تو ان کا فون 1 منٹ کے لیے بھی نہیں رکتا. اس چیز کا میں گواہ ہوں. میں نے اسی لیے یہ سیگمنٹ شروع کیا ہے، آپ کے لیے شروع کیا ہے، اپنی رسپیکٹڈ آڈینس کے لیے شروع کیا ہے کہ آپ کے جتنے مسائل ہیں اس چینل کے توسل سے جتنے لوگوں کا حل ہو سکتا ہے، جو مسائل حل ہو سکتے ہیں میں اس میں حصہ ڈال کے آپ لوگوں کے مسائل حل کروں. لیکن بشری تقاضے سب کے کال نہیں سن سکتے. ہزاروں فون آتے ہیں، پورا دن رات فون بجتا رہتا ہے پوری دنیا سے. ابھی بیٹھے ہوئے تھے تو US سے کال آ رہی تھی، اس سے پہلے UK سے کال آ رہی تھی. تو ایک انسان یہ ہے کہ یہ تو ڈاکٹرز بھی ایک گھنٹے کچھ گھنٹے کی شفٹ پر بیٹھتے ہیں، مریضوں کو چیک کرتے ہیں. تو ہمارے لیے آپ سب قابل احترام ہیں، ہر بندہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے، لیکن پاسبل نہیں ہے کہ ہر بندے کا فون سنا جائے، ہر بندے کے ساتھ رسپونڈ کیا جائے. باری کے لحاظ سے ہو سکتا ہے آبویسلی کئی ایک بار آپ کی باری آ جائے، آپ کی سن لیں، لیکن ہو سکتا ہے کسی دوسرے کی کال مس ہو جائے. ہو سکتا ہے ایک بندے کی کال سن رہے ہیں اس دوران کسی دوسرے کی کال آ رہی ہو، تو مشکل ہوتا ہے. ہم لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ آپ کے سوالات رخسار بھائی تک پہنچائیں اور ان کے جواب لے لیں. تو یہی ہے. رخسار بھائی کوئی چیز ایڈ کرنا چاہیں؟ جی اس میں میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کہ جو بھی ایسے ہمارے دوست بھائی ہیں میں تہ دل سے ان کا مشکور ہوں کہ وہ اتنی محبت کرتے ہیں، اور میں ان سے معذرت چاہتا ہوں. میری کوشش ہوتی ہے کہ ہم میکسیمم کالز اٹینڈ کر لیں، لیکن حسن صاحب وہی اب بات آ گئی آپ والی بشری تقاضے ہیں. ہم ایک دن میں 20 کالز اٹینڈ کر لیں، 50 کر لیں گے، میکسیمم 60 کر لیں گے. لیکن جب میں صبح اٹھتا ہوں میری کوشش ہوتی ہے میرا فون بند نہ رہے. میں اکثر صبح اٹھتا ہوں تو 300 400 500 تک بھی مسڈ کالز ہوتی ہیں. جی تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان میں سے دیکھ لیتا ہوں. بہت سارے لوگ جو بار بار ایمرجنسی والے ہوتے ہیں میں ان سے ضرور رابطہ کرنے کی کوشش کرتا ہوں، لیکن بعض اوقات رہ بھی جاتے ہیں، ان سے میں معذرت چاہتا ہوں سر. بالکل ٹھیک ہے. اچھا آگے احسن کا سوال ہے. انہوں نے اپنی والدہ کا بھی نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں لے رہا، لیکن یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں مجھے روحانیت کے لیے پڑھنے کے لیے کوئی چیز بتا دیں، کوئی وظیفہ بتا دیں جو میرے لیے بہتر ہو. اللہ آپ کو سدا سلامت رکھے دونوں کو، آمین. ان کے لیے گزارش ہے کہ 313 مرتبہ درود ہزارہ روزانہ دن میں کسی بھی ٹائم مدینہ شریف کا تصور کر کے پڑھ لیا کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور رات کو سونے سے پہلے 1000 مرتبہ یا اللہ
اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھنا شروع کریں. آپ کی ہمارے ساتھ انشاءاللہ نسبت بھی بنے گی، اور بالکل ایسے ہوگا کہ آپ ملے بھی نہیں ہیں، کوئی ایسی ہماری ملاقات بھی نہیں ہے، اور آپ کا ہمارا تعلق دیکھیے کتنا مضبوط ہوگا انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ. اور بالکل سب سے ضروری بات، اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر عنایت ہوگی، اور ان کی خاص مہربانیاں ہوں گی انشاءاللہ. اس وظیفے کو شروع کریں، آپ کا روحانی سفر بھی شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال سیدہ حمیدہ کر رہی ہی ہیں، اور پہلے تو انہوں نے سلام کیا ہوا ہے. میں زکوٰۃ دی اور پڑھتی تھی لیکن پابندی سے نہیں، اللہ ہدایت دے. کچھ انہوں نے لکھا ہوا لیکن وہ کلیئر ورڈنگ میں نہیں لکھا ہوا، تو سوال یہ والا ان کا رہ اس جائے میں گا. حسن صاحب نہیں، میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. ٹھیک ہے. وہ لوگ جو وظیفہ کر لیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو جاری نہیں رکھ سکتے، اگر لگاتار 3 دن یہ وظیفے کو چھوڑ دیتے ہیں اس کی مدامت کو، تو ان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے. یہ تو اس لیے چاہیے ان کو کہ 3 دن کا ویٹ نہ کیا جائے، مناسب نہیں ہے. روزانہ اگر آپ 41 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، آپ 31 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، لیکن اپنے عمل کو ہمیشہ جاری ضرور رکھیں. اس کی فیض و برکات، جو آپ نے اتنی محنت کی ہے، اللہ نے آپ کے اوپر توفیق دی آپ کو پڑھنے کی، اور خاص مہربانی فرمائی کہ آپ اس کے فیض سے فیضیاب ہو رہے ہیں، اس کو پھر چھوڑا نہ جائے تو بہتر ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اگلا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم، رخسار صاحب سے التماس ہے کہ ایک جامع عمل یا اللہ کی بتائیں جو ہر کام میں کامل ہو، ارجنٹ کام بھی اس سے ہو جائیں. دوسرا، اگر کوئی یا اللہ کے علاوہ صرف اللہ کے ذکر کا زکوٰۃ دینا چاہے تو کامل مکمل طریقہ عنایت فرمائیں، اور ملنے کا وقت اور پتہ بھی بتا دیں. شکریہ. جی بالکل. جو یا اللہ کی زکوٰۃ کے طریقے ہیں وہ ہم نے اپنی ایک یا اللہ کی ایپیسوڈ میں بتا دیے تھے. 6666 مرتبہ 41 روز کرنے کے بعد آپ اس کے عامل ہو جاتے ہیں. اس میں تسخیر بھی ملتی ہے، سیکیورٹی بھی ملتی ہے، اللہ کا نور بھی ملتا ہے الحمدللہ. تو باقی جو دوسری بات کی ہے، دیکھیں ابتدائی دور میں تو ایسا ممکن نہیں ہے کہ جو آپ کہیں اور وہ ہو جائے. یہ تو سمجھ لیں کہ اللہ کی عنایت ہو سکتی ہے. وہ تو الحمدللہ بڑے بے نیاز ہیں، بڑی انسان سے 70 ماؤں جتنا پیار کرتے ہیں. تو باقی ملنے کے حوالے سے جو آپ کرنا چاہتے ہیں، وہ ڈیلی جو ہماری ڈی پی ہے اس کے اوپر بھی لکھا ہوا ہے، ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی اس کا مینشن ہے آپ نیچے. ایڈریس بتا دیں اپنا. جی ایڈریس ہمارا سرکلر روڈ پہ، اڈا کراؤن چوک، شالمی چوک سے پہلے آتا ہے اڈا کراؤن چوک ہمارا. وہاں پہ ایکچولی لاجسٹک کا بزنس ہے، تو ادھر ہی میں رات کو جب جاتا ہوں تو ادھر ہی پیشنٹس کو ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. پیر مکی گڈس ٹرانسپورٹ کمپنی. رات 10 بجے سے لے کے رات 2 بجے تک میں وہاں پہ موجود ہوتا ہوں بذات خود. انشاءاللہ جو بھی لوگ آتے ہیں ان سب سے ملاقات ہوتی ہے، چاہے صبح 4 بجے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا، اگلا سوال انڈیا حیدرآباد سے ہے. جی سوال کر رہے ہیں کہ میرے پیٹ سے گردن کی طرف حرکت محسوس ہوتی ہے، بہت علاج کروایا ہے پر کام نہیں ہوا. بلڈ میں گردش کی طرح جن سے ان کو فیل ہوتا ہے کچھ، تو پلیز کوئی علاج کا طریقہ عنایت فرما دیں. یہ مجھے جو بظاہر لگ رہا ہے جی. تو یہ ان کے شیطانی مسائل ہیں، یعنی کہ کوئی ایول اینٹی ان کے اوپر مسلط کی گئی ہے. تو اس حوالے سے یہ ہے کہ کسی اچھے معالج سے رابطہ کر لیں تو بہت ضروری ہے. اگر خود آپ وظائف وغیرہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم نے بہت سارے وظائف بتائے ہیں، کسی کی زکوٰۃ ادا کر لیں. اگر تو یہ ناد علی شریف کی زکوٰۃ ادا کر لیتے ہیں تو زکوٰۃ کے عمل کے دوران ہی، اس وظیفے کے دوران ہی ان سے جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے سر، آپ نے مجھے تسبیح بتائی تھی کال پر، تو الحمدللہ اب میں 80% صحت یاب ہو چکا ہوں. آپ سے گزارش ہے کہ بتا دیں کہ مجھ پر ابھی بھی کوئی کالا جادو یا نظر بد ہے. میرا نام شمائلہ ہے، اور والدہ کا نام لیا ہوئے شاید لینا مناسب نہیں ہوگا. تو عمر ان کی 30 سال لکھی ہوئی ہے ساتھ. جزاک جی اللہ. یہ جو بھی ہماری باجی ہیں، ہماری بہن ہے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نصیب شاندار فرمائے. ان سے گزارش ہے کہ جو بھی یہ تسبیحات ہم دیتے ہیں، اگر علاج ہونے کے بعد بھی آپ اس کو جاری رکھتے ہیں حسن صاحب، جی. تو بے شمار اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں. یہ ہمارے خاص وظائف ہیں جو ہم 2 تسبیحات خاص طور پہ دیتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں. مزید آپ کا انشاءاللہ ہمارے ساتھ روحانی وابستگی بھی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر خاص مہربان بھی ہوں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہے. اگلا فاروق خان سوال کرتے ہیں. السلام علیکم، گھر میں جادو جنات ہیں، ان کو ختم کرنے کے لیے عمل بتا دیں. شکریہ. دیکھیے عمل تو یہی ہے کہ خود آپ کوئی وظیفہ کر لیں، ٹھیک ہے، اس کی کوئی نہ کوئی زکوٰۃ ادا کر لیں. تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے گھر میں نہ بیٹھیں. جو آپ وظیفہ کریں گے وہ آپ مسجد میں کر لیں تو بہتر ہے. کیونکہ جب آپ کسی ایسی جگہ پہ عمل کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر آپ کو زیادہ تنگی کا، دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو آپ مسجد میں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں، کم از کم آپ جیسے آگے ذی الحج کے 10 دن آ رہے ہیں بڑے خاص، 10 دن میں روزانہ 1100 مرتبہ پڑھ کے آپ دعائے ناد علی شریف کے عامل ہو جائیں گے. اور اس کے بعد
مختلف ہم نے طریقے بیان بھی کیے ہیں، مزید بھی بالکل ان سے رہنمائی کر دیں گے، یہ اپنا علاج خود کرنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وجیہہ راجہ اگلا سوال کرتی ہیں، مجھے اولاد کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں اور کام میں رکاوٹ بھی ہے اس کا بھی وظیفہ بتا دیں۔ ویسے تو ہم پیچھے ڈسکس کر کے آئے ہیں سورہ طارق میں، لیکن بتا جی دیں۔ جی، ان کو دیکھیں اگر تو یہ ایک منت کا کر لیتے ہیں ارینجمنٹس تو وہ بہت اچھا ہے۔ پیاری امی جان حضرت بی بی رقیہ سلام اللہ علیہ، حضرت بی بی پاک دامن سرکار رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مزار شریف پہ جا کے اپنی درخواست پیش کریں، اور حسب توفیق میٹھا بانٹنے کی یا وہاں پہ جھاڑو لگانے کے حوالے سے اس طرح سے کوئی منت کا کر لیں ارادہ، تو انشاءاللہ، اور ساتھ میں وظائف ہم نے بتائے ہوئے ہیں، دعائے نادی علی شریف کا بھی بتایا ہوا ہے، اس کے علاوہ اولاد کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں بھی بتایا ہوا ہے کہ کھجور کے اوپر اور سیب کے اوپر جو دم کرنا ہے، تو وہ ہمارے ایپیسوڈز آپ سن لیں اور اس طرح سے یہ کریں، اللہ تبارک تعالیٰ خاص الخاص مہربانی فرمائیں گے۔ ایسے بہت سارے ہماری بہنیں بیٹیاں ایسی ہیں جو کہ 45 ایئر 46 ایئرز میں الحمدللہ اللہ تبارک، جب وہ نا امید ہو چکی تھی کہ پتہ نہیں ایسے ہونا ہے کہ نہیں ہونا، اور یقین کیجئے حسن بھائی اس طرح سے انہوں نے کیا ہے اور اللہ نے ان کی گود ہری بھری کر دی انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اچھا، اگلا سوال ہے کہ السلام علیکم حسن بھائی، رخسار بھائی، دعائیں ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ میں دعائے حزب البحر روزانہ 3 بار پڑھتی ہوں، آپ مجھے اس کا عامل، اب اس کا مجھے کہہ رہی ہیں کہ مجھے عامل بننا ہے اس کا، آپ اس کے پرہیز بتا دیں، زکوٰۃ بتا دیں، اور ہم اس کی پکچر کو بھیجوں گی اور ہم سے رابطہ کریں، اور ہم لاہور آنا چاہتے ہیں، 20 سال ہو گئے ہیں، ہر عالم کے پاس گئے ہیں لیکن ہمارا کوئی توڑ نہیں کر سکا۔ یہ شاید وہ پچھلے سال جو ہم نے وہ پچھلے حزب البحر کے والے سے جو پروگرام میں ہم نے کیا تھا، ایک لیا تھا کامنٹ لیا تھا کہ جن کے اوپر بہت پرانا جادو تھا، شاید یہ وہی کہہ رہی ہیں، تو اس حوالے سے کچھ تو بتا اس دیں۔ میں گزارش ہے کہ پہلے آپ حصار کا عمل کریں۔ کل ہمارے پاس ایک دو دوست آئے ہوئے تھے جنہوں نے کسی کو فون کیا اور انہوں نے حسن صاحب پہلا وظیفہ ہی ان کو حزب البحر کی زکوٰۃ ادا کروا دی۔ اب وہ کل بیٹھے ہوئے تھے میرے پاس، جی میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے۔ اب وہ دیکھیں اجازت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، تو اس لیے پہلے آپ کوئی نہ کوئی حصار کا عمل کریں، چاہے سورہ طارق کا کر لیں، دعائے نادی علی شریف کا کر لیں، سورہ مزمل شریف کا کر لیں، یا رکیبو کا کر لیں، جتنے یہ وظائف ہیں ان کی ہم نے عام اجازتیں دی ہوئی ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آپ اس کو پڑھیں۔ اگر آپ ویسے ہی پڑھنا چاہتے ہیں ثواب کی نیت سے اور محبت کی نیت سے دعائے حزب البحر، تو آپ کو 3 دفعہ تک کی اجازت ہے، آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اس سے پہلے آپ حصار کا عمل ضرور کیجیے گا انشاءاللہ۔ اچھا، بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ اگلا سوال ہے عبداللہ جواد نام سے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا بھائی 6 کلاس میں پڑھتا تھا، پھر اس نے اسکول پڑھنا چھوڑ دیا، ہم چاہتے ہیں وہ دوبارہ پڑھائی کرے، لیکن دماغی طور پہ بھی شاید وہ لکھا ہوا انہوں نے کہ بہت کمزور ہیں، تو کوئی وظیفہ بتا دیں کہ وہ جو ان سے نا پڑھائی میں دوبارہ واپس آ جائے۔ دیکھیں دماغی طور پہ کے حوالے سے جو کمزور بچے ہیں ان کو میں سورہ علم نشرح کے حوالے سے کہتا ہوں کہ سورہ علم نشرح کو 41 مرتبہ پڑھ لیں، 21 مرتبہ پڑھ لیں یا 11 مرتبہ پڑھ لیں، ان کے والدین بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کے پانی کے اوپر دم کریں، پانی پئیں اور اپنے سینے کے اوپر دم کریں، تو اللہ تبارک تعالیٰ آپ کے جو حافظے کی پرابلم ہے اور پڑھائی میں دل نہیں لگتا، سبق یاد نہیں ہوتا، اس طرح کی چیزیں انشاءاللہ اس سے اللہ تبارک تعالیٰ جان چھڑائیں گے۔ اور اس کے علاوہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس، اس کو بھی روزانہ کم از کم 11 مرتبہ پانی پہ دم کر کے پئیں، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ عزیفہ کیانی کے آئی ڈی سے سوال ہے، السلام علیکم، میرا سوال ہے حاجت کے حصول کے لیے یا اللہ اور درود ہزارہ کے ساتھ 360 دفعہ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں، اور میرے ہسبینڈ کا نام خلیل احمد ہے، ان کی والدہ کا نام لکھا ہوا ہے، اور آگے بھی انہوں نے سارا لکھا ہے، تو چیک کر کے بتا دیں ان کے معاملات۔ کس دعا کے بارے میں؟ یہ حاجات کے حوالے سے ایک تو پوچھ رہی ہیں، اور دوسری اپنے ہسبینڈ کے معاملات پوچھ رہی ہیں کہ ان کے اوپر جو اثرات ہیں، ان کی والدہ کا نام وغیرہ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ کہ میرا سوال ہے کہ حاجات کے حصول کے لیے اللہ اور درود ہزارہ کے ساتھ 360 دفعہ اس دعا کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ابھی انہوں نے شاید یہ حزب البحر کے حوالے سے جو ان سے نا انہوں نے اس پروگرام کے نیچے کامنٹ کیا ہوا ہے، تو شاید حزب البحر کی بات ہو رہی ہے۔ اگر تو یہ کسی حاجت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں جی، تو یہ پڑھ سکتے ہیں، ان کو اجازت ہے ہماری طرف سے، تو انشاءاللہ دعا حزب البحر بڑا اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص کلام ہے، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائیں گے۔ اس میں ضروری نہیں ہے کہ یہ اکیلی پڑھیں 360 مرتبہ، یہ ایک مجلس کا اہتمام کر لیں، 10 خواتین ہو جائیں، 15 ہو جائیں، سب ملا کے بھی آپ اس میں اس کو یا 11 کر لیں یا 21 کر لیں خواتین، یا اگر یہ خاتون پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ سب مل کے بھی اس کو 360 مرتبہ پڑھ سکتی ہیں اپنی کسی حاجت کے لیے، اللہ تبارک تعالیٰ حاجت کو روا فرمائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہو گیا سر۔ اگلا سوال ہے کہ میرے 3 بھائی ہیں، تینوں کی شادیوں کا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی، اس حوالے سے کچھ بتا دیں۔
شادیوں کے حوالے سے ہم نے خاص وظیفہ سورہ یاسین شریف کا بتایا ہوا ہے، وہ آپ ہمارا دیکھ لیں، انشاءاللہ آپ کو مل بھی جائے گا. 3 دفعہ فجر اور فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان میں پڑھ لیں، اور اس کو اور اس کو حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً پیش کرنا ہوتا ہے. وہ سارا طریقہ آپ کو مل جائے گا، کائنڈلی وہ آپ دیکھ لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے شکیل کا، انہوں نے والدہ کا نام لکھا ہوا ہے. آپ ذرا لائیو میں دیکھ کر بتا دیں کہ میری کیا حالت ہے، اور مجھے رجات ہے یا وہی ہمزاد کی وجہ سے، کیونکہ میں نے عبقری کے عمل سے مقابلہ کیا تھا، تب وہ خون میں لپٹا ہوا معافیاں مانگتا تھا. اب آپ بتا دیں حساب کر کے. یہ ملاقات کر لیں تو بہتر ہے، کیونکہ ایسے ہم اس کے میٹر کو اچھی طرح سے نہیں دیکھ سکیں گے جی جی کہ کیا مسئلہ ان کا. اگر تو یہ مل لیتے ہیں یا فون پہ بات ان کی کسی طرح سے میرے ساتھ ہو جائے، وہ بہت اچھا ہو جائے گا ان کے لیے انشاءاللہ. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. میں آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں نا لوگوں کے والدہ کا نام نہیں لے رہا، وہ کسی وجہ سے لے رہا ہوں کہ اچھے برے لوگ بھی بیچ میں ہی ہوتے ہیں، تو والدہ کا نام لے کے جن سے کچھ آپ کے اوپر معاملات بھی لوگ کروا سکتے ہیں. تو شاید میری یہ اپنی سوچ ہے، تو میں اس وجہ سے نام نہیں لے رہا. رخسار بھائی مناسب کر رہا ہوں؟ اٹس اوکے، ٹھیک ہے. کوئی پرابلم. اچھا اگلا سوال کسی نے کیا ہوا ہے محمد فیصل کے نام سے، ان کا غالباً سوال ہے کہ ایک خاص سوال ہے کہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ وظیفہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ دیکھیں، یہ ابتدائی دور میں تو یہ بہت ہمارا بھی کوسچن ہوتا تھا کہ پتہ نہیں ہمارا وظیفہ کامیاب ہوا ہے کہ نہیں ہوا، یہ کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. تو اس کے لیے تو ایک استخارے کا طریقہ ہوتا ہے کہ جس دن آپ کا یہ وظیفہ مکمل ہو، کوئی آپ نے زکوٰۃ ادا کی ہے، تو رات کو پاک صاف ہو کے بستر بھی آپ کا پاک صاف ہو، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے، اور اسی اپنے عمل کو 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ یا پڑھ کے اپنے تکیے پہ دم کر کے سو جائیں، کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے، بغیر کسی سے بات کیے ہوئے. تو یہ آپ کا استخارہ ہو جاتا ہے، آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ آپ کا وظیفہ کامیاب ہو گیا کہ نہیں ہوا. باقی جہاں تک ہماری بات ہے تو وہ ایک سٹیج آتی ہے الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ جب اپنی نعمتوں سے نواز دیتے ہیں تو یہ چیزیں اس طرح کی چھوٹی موٹی وہ معنی نہیں رکھتی، وہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو خاص کرم نوازی فرما دیتے ہیں کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اگلا سوال ہے کہ لوٹری کے لیے حزب البحر کا وظیفہ کر سکتی ہوں کہ نہیں، کہ میری لوٹری لگ جائے؟ جی بالکل کر سکتی ہیں آپ، کیوں نہیں کر سکتی، انشاءاللہ کریں. اچھا بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال ہے جی حسن بھائی، میں بہت پریشان ہوں، آفس کے کام بھی کرتا ہوں اور گھر کے کام بھی مجھے بہت کرنے پڑتے ہیں. میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت مشکل میں وقت گزار رہا ہوں. وائف کوئی کام نہیں کر سکتی کیونکہ اس کو بلیک میجک کی وجہ سے فنگرز خراب ہو گئی ہیں، نیلز بھی. ایک فنگر ڈاکٹر نے ہاف کاٹ دی تھی. کائنڈلی رپلائی. تو بتا دیجیے ان کا مسئلہ کیا کریں. حسن بھائی، یہ اگر مل لیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. اگر یہ خود اس طرف آنا چاہتے ہیں تو بہت سارے ہم نے وظائف بتائیں، کسی بھی عمل کی اچھی والی ایک زکوٰۃ ادا کر دیں تو انشاءاللہ یہ خود اپنا اس جیسا بھی جادو ہوگا اس کا علاج کر سکیں گے. باقی تھوڑی سی ہم اس کو جیسے بھی ان کو رہنمائی چاہیے ہوگی وہ ہم انشاءاللہ دے دیں گے ان کو. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا اگلا سوال وہی ہے جو کہ میں نے ڈسکس بھی کیا ڈیورنگ پوڈ کاسٹ کے. میرا سوال ہے حسن بیٹا کہ آپ جس پوڈ کاسٹ میں وظیفے پر بات کریں، حضرت صاحب سے کہیں کہ جو بھی آیت صورت یا دعا ہو اس کا پرہیز ضرور بتایا کریں. ہماری کوشش ہوتی ہے ہم بتا دیتے ہیں، ویسے آج کے میں بھی بتا دیا ہے تو کہ وظیفہ جمالی ہے یا جلالی ہے یہ ضرور بتا دیا کریں. رخسار بھی ویسے بتا تو دیتے ہیں اور آج بھی انہوں نے بتا دیا. دیکھیں، ان کا جو کوشچن ہے وہ خاص طور پہ پرہیز کے حوالے سے، جہاں پہ میں ایک چیز واضح کرتا چلا جاؤں، جو ہم عام طور پہ وظائف دیتے ہیں جیسے چلتے پھرتے پڑھنے کے لیے، لیکن جب بھی آپ نے زکوٰۃ کے حوالے سے پڑھنا ہے، چلا کشی کی صورت میں پڑھنا ہے، تو پھر آپ کا یہ پرہیز ضرور ہوتا ہے. کم از کم ترک حیوانات اور اپنے ازدواجی معاملات سے پرہیز ضرور کیا جائے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال بنگلہ دیش سے ہے. انہوں نے لکھا ہوا ہے رخسار بھائی سے پوچھنا چاہ رہی ہیں کہ 3 سال سے رشتے کے لیے کوشش کر رہی ہیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی، 30+ ان کی ایج ہو چکی ہے، تو کائنڈلی ان کو بھی کچھ بتا دیں. بالکل، سورہ یاسین شریف کا وظیفہ ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی ہم نے بیان کیا ہے. اس کے علاوہ ہمارے اور بھی پرانے پوڈ کاسٹ آپ کو مل جائیں گے. اب یوٹیوب پہ بھی آپ سرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گا. وہ وظیفہ کریں روزانہ 3 دفعہ والا، یا 1 دفعہ اگر آپ پڑھ سکتی ہیں وہ پڑھ لیں. اللہ تبارک تعالیٰ بہترین اسباب پیدا فرمائیں گے اس حوالے سے. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اگلا سوال ہے پھر سے وہ لوٹری والا ایک سوال، شاید وہ ریپیٹ ہو رہا ہے، انہوں نے 2 دفعہ کامنٹ کیا ہوا ہے. اگلا سوال ہے عائشہ شیخ نام سے، انڈیا سے سوال ہے. میرا سوال ہے کہ دعائے حزب البحر یا دعائے سیفی سننے کے لیے بھی اجازت ضروری ہے،
اور ایک بار سنیں تو روزانہ سننا ضروری ہے، نہیں تو راجات ہوگی، کیا بس رہنمائی فرما دیں. وہ ان کی جی تھوڑی اگر سی یہ لینگویج سننا اس طرح چاہتے سے. ہیں روزانہ جی ایک دفعہ تو ان کو اجازت ہے، یہ سن سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اگلا سوال ہے کہ میرا سوال بھی شامل کیجیے گا. معوذتین، یہ کیا ورڈ ہوتا ہے؟ جی جی سورہ فلق اور ناس کے حوالے نہیں، سے یہ یہ ورڈ پوچھ کیا رہے ہوتا ہے؟ ہیں. معوذتین. معوذتین. بالکل ٹھیک ہو گیا سر. اگلا سوال ہے، بھائی میرا بھی سوال شامل کیجیے گا. معوذتین کے چلے کے بعد اس سے علاج کیسے کرنا ہوگا؟ دیکھیے اس میں اب آپ نے حصار کا عمل کیا ہے یا زکوٰۃ کا کیا ہے، یہ دو چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے پروگرام کر دیں گے حسن بھائی. یہ ذرا تھوڑا جی جی لمبا ہو جائے گا اس کا جواب علاج کا جو طریقہ ہے. تو انشاءاللہ اس کا کوئی اور پروگرام رکھ کے آپ کو اچھے طریقے سے گائیڈ کر دیں گے انشاءاللہ. بالکل ٹھیک ہو گیا. سوالات تو اور بھی بہت سارے ہیں، میں لیکن یہ چاہ رہا ہوں کہ کچھ جو 2-3 سوالات رہ گئے ہیں میں نے تو موسٹلی جو ان سے کور کر دی. جو سوال سملر ہوتے ہیں میں ان کو سکپ کر دیتا ہوں تاکہ وہ پھر اوبیسلی وہ ریپیٹ ہو جاتے ہیں، کیونکہ بہت سارے مسئلے مسائل آپ بھی اگر کامنٹ میں دیکھیں گے نا تو آپ سے ملتے جلتے کامنٹ ہوتے ہیں. تو ہم یہی کرتے ہیں، وہ اوبیسلی آپ کا نام اس میں نہیں آ رہا ہوگا لیکن یہ کہ کامنٹ آپ کا کوشچن جو ہے وہ ہو جائے گا، وہ سیم ہی آنسر ہو جائے گا. تو سر آج کا جو لاسٹ سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے کہ سر میں چکوال سے ہوں، رخسار صاحب سے ملنا چاہتی ہوں، ضرور ایڈریس بتا دیں. اسی کے ساتھ نیچے کانٹیکٹ نمبر کا سوال ہے اور اسی کے نیچے پھر سے ایڈریس کا سوال ہے. تو یہ میں نے جیسے عرض کی کہ بہت سارے سوالات سملر ہوتے ہیں، تو رخسار بھی بتا چکے ہیں. میں چاہوں گا کہ ایک دفعہ پھر آپ جو رسپیکٹڈ آڈینس ہے ان کے لیے ریپیٹ کر دیں. جی اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جو ہمارا ایک یوٹیوب چینل بھی ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو میں بیان کر دیتا ہوں. بالکل بتا دیں. تو چودھری رخسار لطیف آفیشیل کے نام سے آپ اس میں جا کے ہمارا آپ کو ایڈریس بھی مل جائے گا، فون نمبر بھی مل جائے گا، آپ وہ دیکھ لیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. تھینک یو سو مچ رخسار بھائی. پہلے تو آپ عوام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، ٹائم بھی دیتے ہیں اور بڑی تفصیلاً جو ان سے نہ سنتے ہیں چیزیں. آپ کی محبت ہے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ رخسار بھائی. ناظرین پوڈ کاسٹ آج کا یہیں تک تھا. اپنے میزبان حسن زیب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.